آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مدھو بالا کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ مدھو بالا کے والدین کون تھے، کس خاندان سے تعلق تھا، ان کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، ان کا بچپن کتنا غربت میں گزرا، ان کے کتنے بہن بھائی تھے، ان کی دلیپ کمار سے پہلی ملاقات کہاں کیسے ہوئی، منگنی کے بعد ان کا رشتہ کیسے ٹوٹا۔ ہم آپ کو اس مشہور عدالتی کیس کی کہانی بھی سنائیں گے جس میں دلیپ نے اپنی منگیتر کے خلاف گواہی دی۔ مدھو بالا نے شادی کس سے کی اور اس شادی کا انجام کیا ہوا، مدھو بالا کا آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا، وفات کیسے ہوئی، دلیپ کمار ان کے جنازے میں کیوں نہیں آئے، مدھو بالا کی قبر کو منہدم کیوں کر دیا گیا تھا، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: مدھو بالا کے والد کا نام عطا اللہ خان تھا۔ وہ یوسف زئی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کا تعلق خیبر پختونخوا کی پشاور ویلی سے تھا۔ عطا اللہ خان کا مزاج سخت اور ڈسپلن والا تھا۔ والدہ کا نام عائشہ بیگم تھا۔ وہ ایک عام گھریلو خاتون تھی جنہوں نے 11 بچوں کو جنم دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 5 یا 6 بچے ہی جوانی تک زندہ رہے، باقی بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ مدھو بالا ان کی 5ویں نمبر کی بیٹی تھی۔ زندہ رہنے والی بہنوں میں کنیز فاطمہ، الطاف، زیب، شاہدہ اور زاہدہ شامل تھی۔ کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابتدائی زندگی: مدھو بالا کا اصل نام ممتاز جہاں بیگم دہلوی تھا۔ وہ 14 فروری 1933 کو دہلی میں ایک غریب پٹھان گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ خاندان سنی مسلمان تھا اور والد بہت کنزرویٹو تھے۔ اس وجہ سے مدھو بالا اور ان کی بہنوں نے اسکول کی تعلیم تقریباً نہیں پائی۔ صرف ایک بہن زاہدہ نے پڑھائی کی۔ مدھو بالا کا بچپن دہلی میں گزرا جہاں وہ صحت مند لگتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ پیدائش سے ہی ان کے دل میں ایک سوراخ تھا۔ اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ والد عطا اللہ خان امپیریل ٹوبیکو کمپنی میں نوکری کرتے تھے، لیکن ایک افسر سے جھگڑے کی وجہ سے نوکری چھوٹ گئی۔ خاندان مالی بحران میں پھنس گیا۔ جب مدھو بالا صرف 8 سال کی تھی تو پورا خاندان بمبئی شفٹ ہو گیا۔ وہاں زندگی اور بھی سخت تھی۔ غربت، بھوک اور بے گھری کا سامنا تھا۔ صرف 9 سال کی عمر میں چھوٹی سی ممتاز نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کی پہلی فلم بسنت تھی جہاں وہ بیبی ممتاز کے نام سے چائلڈ آرٹسٹ بنی۔ اس فلم نے بہت کامیابی حاصل کی اور مدھو بالا کو فوراً پہچان ملی۔ مدھو بالا کی لائف کا افسوسناک دن وہ تھا جب اس کا گھر مکمل طور پر جل گیا۔ یہ واقعہ 14 اپریل 1944 کا ہے۔ مدھو بالا اس وقت صرف 11 سال کی تھی۔ خاندان بمبئی کے مالاڈ علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ان کے گھر کے قریب برٹش کے ایک اسلحے بردار جہاز میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے علاقے کے تمام گھر اور دکانیں جل گئیں۔ کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مدھو بالا کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ پورا خاندان بچ گیا، کیونکہ وہ اس وقت ایک مقامی سینما ہال میں فلم دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو گھر کی جگہ صرف ملبہ اور راکھ تھی۔ اس کے بعد خاندان دوست کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ غربت پہلے ہی عروج پر تھی، والد کی نوکری چھوٹ گئی، بچوں کی تعداد، مدھو بالا کی دل کی بیماری، اور اب گھر بھی جل گیا۔ مگر اسی سال 1944 میں مدھو بالا کو رنجیت اسٹوڈیو میں 3 سال کا کنٹریکٹ مل گیا، جو ان کی اداکاری کی دنیا میں بڑا قدم تھا۔ 3 سال کے کنٹریکٹ ختم ہونے پر ان کو پہلی فلم نیل کمل میں راج کپور کے ساتھ اداکاری کرنے کا موقع ملا۔ دلیپ کمار اور مدھو بالا: دلیپ کمار اور مدھو بالا کی پہلی ملاقات فلم ترانہ کے سیٹ پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مدھو بالا نے دلیپ کمار کو ایک سرخ گلاب اور ایک رکا بھیجا تھا جس میں لکھا تھا، اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو یہ پھول قبول کر لیں۔ دلیپ کمار نے وہ پھول مسکرا کر قبول کر لیا اور یہاں سے ان کی لازوال محبت کا آغاز ہوا۔ یہ جوڑی تقریباً 7 سال تک ایک دوسرے کے قریب رہی۔ اس دوران انہوں نے سنگ دل اور امر جیسی فلموں میں کام کیا۔ ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی اور وہ جلد شادی کرنے والے تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی علیحدگی کی سب سے بڑی وجہ مدھو بالا کے والد عطا اللہ خان اور دلیپ کمار کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات تھے۔ ایک بڑی وجہ عدالتی کیس بھی تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1956 میں مشہور ڈائریکٹر بی آر چوپڑا نے فلم نیا دور بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہیرو کا کردار دلیپ کمار نے کیا اور ہیروئن کے لیے مدھو بالا کو سائن کیا گیا۔ دونوں کے درمیان اس وقت 7 سال کی گہری محبت چل رہی تھی، منگنی بھی ہو چکی تھی اور شادی کے خواب دیکھے جا رہے تھے۔ شوٹنگ بمبئی کے کاردار اسٹوڈیو میں شروع ہوئی۔ پہلے 10 سے 15 دن تک سب کچھ ٹھیک چلا۔ مدھو بالا نے خوب اداکاری کی۔ اب آتا ہے اصل ٹوسٹ۔ فلم کی کہانی گاؤں کی تھی، اس لیے بی آر چوپڑا چاہتے تھے کہ بڑی آؤٹ ڈور شوٹنگ بھوپال کے قریب ایک گاؤں میں ہو۔
تقریباً 40 دن کا سکیجول تھا۔ مدھوبالا کے والد عطا اللہ خان نے سخت انکار کر دیا۔ وجہ ان کی بیٹی پیدائشی دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدھوبالا بمبئی سے باہر جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ آؤٹ ڈور شوٹنگ دراصل دلیپ کمار اور مدھوبالا کے ساتھ رومانس کرنے کا موقع دینے کا بہانہ تھا۔ والد نے کہا شوٹنگ بمبئی کے قریب اسٹوڈیو میں کرو، باہر نہیں بھیجوں گا۔ بی آر چوپڑا نے کہا کہ فلم کی روح ہی آؤٹ ڈور شوٹنگ میں ہے، ان ڈور سیٹ پر بات نہیں بنے گی۔ مدھوبالا نے فلم چھوڑ دی۔ مدھوبالا نے ایڈوانس رقم تقریباً 30,000 روپے لی تھی۔ بی آر چوپڑا نے بریچ آف کانٹریکٹ کا مقدمہ دائر کر دیا۔ انہوں نے مدھوبالا اور ان کے والد پر 30,000 روپے کے نقصان کا دعویٰ کیا۔ مدھوبالا اور ان کے والد نے بھی جواباً چوپڑا پر مقدمہ کر دیا۔ عدالت میں دلیپ کمار کو گواہ کے طور پر بلایا گیا۔ سب توقع کر رہے تھے کہ دلیپ کمار اپنی محبوبہ اور اس کے والد کا ساتھ دیں گے، مگر دلیپ کمار نے بی آر چوپڑا کے حق میں گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ شوٹنگ کے لیے باہر جانا ضروری تھا اور مدھوبالا کے والد کی شرطیں فلم کے لیے نامناسب تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دلیپ کمار نے عدالت میں یہ بھی کھل کر کہا میں مدھوبالا سے محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ مدھوبالا یہ سن کر رو دی۔ انہوں نے اپنے وکیل سے کہا میں یقین نہیں کر سکتی کہ میں نے ایسے شخص سے محبت کی ہے۔ عدالت نے بی آر چوپڑا کے حق میں فیصلہ دیا۔ بی آر چوپڑا نے بعد میں مدھوبالا پر رحم کرتے ہوئے مقدمہ واپس لے لیا۔ فلم میں مدھوبالا کی جگہ وے جینتی مالا آ گئی اور نیا دور بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی۔ مدھوبالا کے والد نے بیٹی کو تانے دینے شروع کر دیے، یہی ہے تمہارا محبت کرنے والا، بڑی عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دے آیا۔ مدھوبالا نے دلیپ کمار سے کہا والد سے معافی مانگ لو ورنہ ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ دلیپ کمار نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ 1957 میں دونوں کے رشتے کا خاتمہ ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب مغل اعظم کی شوٹنگ اپنے عروج پر تھی اور ان پر تیری محفل میں قسمت آزما کر ہم بھی دیکھیں گے جیسے رومانوی مناظر فلمائے جا رہے تھے، اس وقت حقیقت میں دونوں کے درمیان بات چیت مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ ان کے درمیان اتنی کشیدگی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے تھے، مگر کیمرے کے سامنے وہ دنیا کے بہترین عاشق نظر آئے۔ دلیپ کمار نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا کہ وہ مدھوبالا سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مدھوبالا کے والد کے ضدی رویے اور مخصوص شرائط نے سب کچھ ختم کر دیا۔ شادی۔ دلیپ کمار سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد مدھوبالا کی زندگی میں مشہور گلوکار اور اداکار کشور کمار آئے۔ کہا جاتا ہے کہ کشور کمار نے مدھوبالا سے شادی کرنے کے لیے اپنا نام بدل کر عبداللہ رکھا تھا۔ شادی کے فوراً بعد جب یہ جوڑا ہنی مون اور علاج کے لیے لندن گیا تو وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ مدھوبالا کے دل میں جو سوراخ تھا اب وہ لا علاج بیماری بن گیا ہے اور اب مدھوبالا کے پاس زندگی کے بہت کم سال بچے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے اور وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ تر وقت بستر پر گزارتی، جبکہ کشور کمار اپنے کام میں بہت مصروف رہتے تھے۔ کچھ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کشور کمار مدھوبالا کی بیماری اور ان کے بار بار چڑچڑے پن سے پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے مدھوبالا کو ان کے والد کے گھر چھوڑ دیا، جہاں وہ ہفتے میں ایک آدھ بار ملنے آتے تھے۔ آخری وقت۔ زندگی کے آخری 9 سال انہوں نے بستر علالت پر گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مدھوبالا شدید بیمار تھی تو دلیپ کمار ان کی عیادت کے لیے ہسپتال گئے تھے۔ دلیپ کمار نے اپنی یادداشتوں میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ مدھوبالا سے ملنے پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ مدھوبالا کے چہرے پر وہ پرانی رونق نہیں تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں دلیپ کمار کے لیے وہی پرانی کشش موجود تھی۔ مدھوبالا نے دلیپ کمار کو دیکھ کر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا ہمارے شہزادے کو ان کی شہزادی مل گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ یہ اشارہ دلیپ کمار کی سائرہ بانو سے شادی کی طرف تھا۔ آخری دنوں میں مدھوبالا بستر پر تھی اور خون کی الٹیاں ہونے کی وجہ سے ان کا جسم بے حد کمزور ہو چکا تھا۔ ان کے آخری لمحات میں صرف ان کے گھر والے ہی ان کے پاس تھے۔ 36ویں سالگرہ کے 9 دن پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ یہ 23 فروری 1969 کا دن تھا جس وقت مدھوبالا نے آخری سانس لی۔ دلیپ کمار بمبئی میں نہیں بلکہ مدارس میں اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں فون پر یہ خبر ملی مدھوبالا اب نہیں رہی، وہ سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً بمبئی کی فلائٹ کی، لیکن فلائٹ میں تاخیر کی وجہ سے وہ وقت پر نہ پہنچ سکے۔ جب دلیپ کمار بمبئی کے سانتا کروز قبرستان پہنچے تو شام ہو چکی تھی اور جنازہ سپرد خاک کیا جا چکا تھا۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ دلیپ کمار کی آنکھیں نم تھیں اور وہ دیر تک مدھوبالا کی تازہ قبر کے پاس سر جھکائے کھڑے رہے اور ان کے آخری دیدار سے محروم رہ گئے تھے، جس کا ملال انہیں زندگی بھر رہا۔
قبر کہانی۔ مدھوبالا کو سانتا کروز قبرستان میں دفن کیا گیا۔ قبر پر ایک خوبصورت سنگ مرمر کا کتبہ لگایا گیا تھا۔ اس پر اردو اور عربی میں قرآنی آیات لکھی تھی۔ ان کے والد نے بہت پیار سے یہ کتبہ بنوایا تھا۔ برسوں تک دلیپ کمار خاموشی سے ان کی قبر پر حاضری دیتے رہے۔ وہ اپنی گاڑی قبرستان کے باہر روکتے، اندر جاتے، فاتحہ پڑھتے اور دیر تک وہاں کھڑے رہتے۔ اب آتی ہے سب سے افسوسناک بات۔ سال 2010 میں قبرستان کی انتظامیہ نے جگہ کی کمی کی وجہ سے پرانی قبروں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، جس میں مدھوبالا، محمد رفیع، ساحر لدھیانوی، نوشاد اور کئی دوسرے بڑے فنکاروں کی قبریں بھی شامل تھیں۔ مدھوبالا کا وہ تاریخی سنگ مرمر کا کتبہ اور قبر کی ظاہری نشانی مکمل طور پر منہدم کر دی گئی۔ اس خبر پر دنیا بھر کے مدھوبالا کے مداحوں نے شدید احتجاج کیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مدھوبالا جیسی عظیم اداکارہ کی قبر ایک قومی ورثہ تھی، اسے ہرگز نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ اور سب سے حیران کن اتفاق یہ ہے کہ جب 7 جولائی 2021 کو دلیپ کمار کا انتقال ہوا تو انہیں بھی اسی قبرستان میں سپرد حق کیا گیا جہاں ایک زمانے میں مدھوبالا آرام کر رہی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔